السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی جو بدسلوکی تھی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے خطیب جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ کے لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، آپ رضی اللہ عنہ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلے بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختی جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور نرم بستروں پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہنے لگے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کر اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ مام کی مامتا تھی، جی بر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو کھا لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہے اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ یہ ابن کثیر سیرت النبی شبلی قربت کی راہ ہے، صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 2427 پر یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہو اس عظیم و جلیل القدر صحابی پر، اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔